ٹیپو سلطان کون تھا؟ ٹیپو سلطان کیسے شہید ہوا؟ میر صادق اور میر جعفر نے کیا غداری کی؟ ٹیپو سلطان نے آخری وصیت کیا کی؟ مشہور تاریخ دان کرنل مارک ولکس لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان قد میں والد حیدر علی سے چھوٹے تھے۔ ان کا رنگ کالا تھا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ عام سے دکھتے تھے اور وزن میں ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور اپنے ساتھ رہنے والوں سے بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہتے تھے۔ ان کا بیشتر گھوڑے پر سوار دیکھا جاتا تھا۔ وہ گھوڑ سواری کو بہت بڑا فن مانتے تھے اور اس میں انہیں مہارت بھی حاصل تھی۔ انہیں ڈولی میں سفر کرنا سخت ناپسند تھا۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت کی ایک جھلک برٹش لائبریری میں رکھی گئی ایک کتاب این اکاؤنٹ آف ٹیپو سلطان کورٹ میں بھی ملتی ہے، جس کی تفصیلات ان کے منشی محمد قاسم نے ان کی وفات کے بعد ایک انگریز تاریخ دان کو دی تھی۔ اس میں لکھا ہے کہ ٹیپو درمیانے قد کے تھے، ان کا ماتھا چوڑا تھا، وہ سلیٹی رنگ کی آنکھیں، اونچی ناک اور پتلی کمر کے مالک تھے۔ ان کی مونچھیں چھوٹی تھیں اور داڑھی مکمل طور پر صاف تھی۔ لندن کے وکٹوریہ اینڈ البرٹ میوزیم میں ان کی ایک پینٹنگ ہے جس میں وہ ہرے رنگ کی پگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک روبی اور موتیوں کی لڑی پروئی ہوئی ہے۔ انہوں نے ہرے رنگ کا جامہ پہن رکھا ہے جس میں شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ شیر جیسی دھاریوں والا کمر بند بھی ہے۔ بازو میں ایک بیلٹ میں لال میان کے اندر ایک تلوار لٹک رہی ہے۔ 14 فروری سن 1799 عیسوی کو جنرل جارج ہیروس کی رہنمائی میں 21,000 فوجیوں نے ویلور سے میسور کی جانب کوچ کیا۔ 20 مارچ کو امبر کے نزدیک 16,000 فوجیوں کا ایک دستہ ان کے ساتھ آ ملا۔ اس میں کنور کے قریب جنرل اسٹوارٹ کی کمان میں 6,420 فوجیوں کا دستہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان سبھی نے مل کر ٹیپو سلطان کے سرینگا پٹم کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ مشہور تاریخ دان جیمز مل اپنی کتاب دی ہسٹری آف برٹش انڈیا میں لکھتے ہیں کہ یہ وہی ٹیپو سلطان تھے جن کی آدھی سلطنت پر 4 عرص قبل انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو زمین بچی تھی اس سے انہیں سالانہ 1 کروڑ روپے سے تھوڑی زیادہ آمدنی ہوتی تھی، جبکہ اس وقت انڈیا میں انگریزوں کو ملنے والا کل زیر مبادلہ 90 لاکھ پاؤنڈ یعنی 9 کروڑ روپے تھا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے سرینگا پٹم کے قلعے کو گھیر لیا اور 3 مئی 1799 کو توپوں سے حملہ کر کے اس کی صدر دیوار میں سوراخ کر دیا۔ ٹیپو سلطان کی فوج نے غداری کی۔ ایک اور تاریخ دان لیشنگٹن اپنی کتاب لائف آف ہیروز میں لکھتے ہیں حالانکہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا تو بھی جارج ہیرس نے اپنی فوجوں کو اس کے ذریعے قلعے کے اندر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اصل میں ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، ان کی فوج بھوکی تھی۔ بعد میں ہیرس نے کیپٹن میلکم کے سامنے خود قبول کیا کہ میرے خیمے پر تعینات انگریز گارڈ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ اگر اسے دھکا دیا جاتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ 3 مئی کی رات تقریباً 5,000 فوجی، جن میں قریباً 3,000 انگریز تھے، خندقوں میں چھپ گئے تاکہ ٹیپو کی فوج کو ان کی سرکردگی کا پتہ نہ لگے۔ جیسے ہی حملے کا وقت نزدیک آیا، ٹیپو سلطان سے غداری کرنے والے شخص میر صادق نے فوجیوں کو
تنخواہ دینے کے بہانے پیچھے بلایا۔ ایک اور تاریخ دان میر حسن علی خان کرمانی نے اپنی کتاب ہسٹری آف ٹیپو سلطان میں کرنل مارک ولکس کے حوالے سے لکھا ہے، ٹیپو کے ایک کماندار ندیم نے تنخواہ کا مسئلہ کھڑا کر دیا تھا، اس لیے دیوار کے سوراخ کے پاس تعینات فوجی بھی اس کے پیچھے چل دیے۔ اسی وقت انگریزوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا۔ اس درمیان ٹیپو کے ایک بہت وفادار کماندار سعید غفار انگریزوں کی توپ کے گولے سے ہلاک ہو گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی غفار کی موت ہوئی، قلعے سے غدار فوجیوں نے انگریزوں کی جانب سفید رومال ہلانے شروع کر دیے۔ یہ پہلے سے طے تھا کہ جب ایسا کیا جائے گا تو انگریز فوج قلعے پر حملہ بول دے گی۔ جیسے ہی سگنل ملا، انگریز فوج نے دریا کے کنارے کی جانب بڑھنا شروع کر دیا، جو وہاں سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ دریا بھی محض 280 گز چوڑا تھا اور کہیں ٹخنے تک پانی تھا تو کہیں کمر تک۔ میجر الیگزینڈر اپنی کتاب این اکاؤنٹ آف دی کیمپین آن میسور میں لکھتے ہیں، حالانکہ انگریزوں کے آگے بڑھتی ہوئی فوج کو قلعے سے بڑی آسانی سے توپوں کا ہدف بنایا جا سکتا تھا، پھر بھی خندقوں سے نکل کر انگریز فوجی محض 7 منٹ کے اندر قلعے کی دیوار کے سوراخ سے داخل ہو کر برطانوی جھنڈا لہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹیپو سلطان خود جنگ میں کودے۔ سوراخ پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد برطانوی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ بائیں جانب بڑھنے والی فوج کو ٹیپو سلطان کی جانب سے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹیپو کی فوج کے ساتھ دست بدست مقابلے میں اس دستے کی رہنمائی کرنے والے کرنل ڈیلپ کی کلائی پر تلوار سے گہرا زخم لگا۔ اس کے بعد کالم کے دستے کو آگے بڑھنے سے روکنے میں ٹیپو کی فوج کامیاب رہی۔ ٹیپو سلطان اپنی فوج کی ہمت باندھنے خود جنگ میں کود پڑے تھے۔ ڈیلپ کی جگہ لیفٹیننٹ فارکیوہار نے لی، لیکن وہ بھی جلد ہلاک ہو گئے۔ 4 مئی کی صبح ٹیپو نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کی دیوار میں ہونے والے سوراخ کا معائنہ کیا اور اس کی مرمت کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ غسل کرنے کے لیے چلے گئے۔ کرمانی لکھتے ہیں کہ صبح ہی ان کے نجومی نے آگاہ کر دیا تھا کہ وہ دن ان کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے شام تک انہیں اپنی فوج کے ساتھ ہی رہنا چاہیے۔ غسل کے بعد ٹیپو نے غریبوں میں پیسے بانٹے۔ چینا پٹنا کے ایک پجاری کو انہوں نے 1 ہاتھی تل کی 1 بوری اور 200 روپے دیے۔ دیگر برہمنوں کو ٹیپو نے کالی بکری، کالے کپڑوں سے بنی 1 پوشاک اور 90 روپے کے علاوہ تیل سے بھرا 1 برتن بھی دیا۔ اس سے قبل انہوں نے لوہے کے برتن میں رکھے ہوئے تیل میں اپنا سایہ دیکھا۔ ان کے نجومی نے بتایا تھا کہ ایسے کرنے سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جائے گی۔ انہوں نے محل میں واپس لوٹ کر رات کا کھانا کھایا۔ کھانا شروع ہی کیا تھا کہ انہیں اپنے کمانڈر سعید غفار کی ہلاکت کی خبر موصول ہو گئی۔ غفار قلعے کے مغربی سرے کی حفاظت کے لیے تعینات فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل الیگزینڈر بیٹسن اپنی کتاب اے ویو آف دا اوریجن اینڈ کنڈکٹ آف دا وار ود ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں، ٹیپو یہ خبر سنتے ہی کھانا چھوڑ کر اٹھ گئے۔ انہوں نے ہاتھ دھوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس جگہ کی جانب نکل پڑے جہاں دیوار میں سوراخ ہوا تھا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انگریزوں نے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا اور قلعے کے دوسرے علاقوں کی جانب بڑھنا شروع ہو چکے تھے۔ ٹیپو سلطان کو گولی لگی اور گھوڑا بھی مارا گیا۔ بیٹسن آگے لکھتے ہیں، اسی جنگ میں ٹیپو نے زیادہ تر لڑائی عام فوجیوں کی طرح پیدل ہی لڑی، لیکن جب ان کی فوجیوں کی ہمت ٹوٹنے لگی تو وہ گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرنے لگے۔
مارک ولیکس لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو چاہتے تو جنگ کے میدان سے بھاگ سکتے تھے۔ اس وقت قلعے کے کمانڈر میر ندیم قلعے کے گیٹ کی چھت پر کھڑے تھے، لیکن انہوں نے اپنے سلطان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ ٹیپو سلطان تب تک زخمی ہو چکے تھے۔ جب ٹیپو قلعے کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھے تو ان کے بائیں سینے سے ایک گولی نکل گئی۔ ان کا گھوڑا بھی مارا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ڈولی پر بٹھا کر جنگ کے میدان سے باہر لے جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہے کیونکہ تب تک وہاں لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ میجر الیگزینڈر لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کے باڈی گارڈ راجہ خان نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ انگریزوں کو بتا دیں، لیکن ٹیپو کو یہ نامنظور تھا۔ انہوں نے انگریزوں کے ہاتھوں قید کیے جانے کی بجائے موت کے راستے کا انتخاب کیا۔ ٹیپو سلطان کے آخری لمحات کے بارے میں بیٹسن لکھتے ہیں، تبھی کچھ انگریز فوجی قلعے کے اندرونی گیٹ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے ٹیپو کی تلوار کی بیلٹ چھیننے کی کوشش کی۔ تب تک ٹیپو کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ تقریباً بے ہوش ہو گئے تھے۔ تب بھی انہوں نے اپنی تلوار سے اس فوجی پر حملہ کیا۔ پھر انہوں نے اسی تلوار سے ایک اور انگریز فوجی کے سر پر وار کیا۔ اسی درمیان ایک اور انگریز فوجی نے ٹیپو پر حملہ کر دیا۔ وہ ان سے جواہرات جڑی تلوار چھیننا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھ سکے کہ ان پر کس نے تلوار چلائی۔ انگریز نہیں جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کی موت ہو چکی ہے۔ وہ انہیں ڈھونڈنے محل کے اندر گئے۔ پتہ چلا کہ ٹیپو وہاں نہیں ہے۔ ٹیپو کا ایک سپہ سالار انہیں اس مقام پر لے گیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ وہاں ہر طرف لاشیں اور زخمی فوجی پڑے ہوئے تھے۔ مشعل کی روشنی میں ٹیپو کی ڈولی نظر آئی۔ اس کے نیچے ٹیپو کے باڈی گارڈ راجہ خان زخمی حالت میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں ٹیپو گرے تھے۔ بعد میں میجر ایلن نے لکھا، جب ٹیپو کی لاش کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ ان کا جسم اتنا گرم تھا کہ ایک لمحے کے لیے مجھے اور کرنل ویلیزلی کو ایسا لگا کہ کہیں وہ زندہ تو نہیں، لیکن جب ہم نے ان کی نبض دیکھی اور دل پر ہاتھ رکھا تو ہمارا شک دور ہوا۔ ان کے جسم پر 3 اور ایک زخم ماتھے پر تھا۔ ایک گولی ان کے دائیں کان سے داخل ہو کر بائیں کان میں دھنس گئی تھی۔ انہوں نے بہترین سفید لین کا جامہ پہن رکھا تھا جس کی کمر کے ارد گرد ریشمی کپڑے کی گوٹھ لکھی تھی۔ ان کے سر پر پگڑی نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنگ کے دوران گر گئی ہو۔ ایک بازو بند کے علاوہ جسم پر کوئی زیورات نہیں تھے۔ وہ بازو بند اصل میں ایک چاندی کا تعویذ تھا جس کے اندر عربی اور فارسی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ جنرل بیرٹ نے ٹیپو کی لاش کو انہیں ڈولی میں رکھنے کا حکم دیا۔ دربار میں پیغام بھجوایا گیا کہ ٹیپو سلطان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کی لاش پوری رات ان کے دربار میں رکھی گئی۔ حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفن۔ اگلے دن اگلے دن شام کو محل سے ٹیپو سلطان کا جنازہ نکالا۔ ان کے جنازے کو ان کے ذاتی ملازمین نے اٹھایا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ انگریزوں کی 4 کمپنیاں بھی چل رہی تھیں۔ برطانیہ کی نیشنل لائبریری آف اسکاٹ لینڈ میں رکھی دستاویزات کے مطابق جرنل آف دا وار ود ٹیپو میں لکھا ہے، ان کے جنازے کے ٹھیک پیچھے شہزادہ عبد الخالق چل رہے تھے۔ ان کے پیچھے دربار کے اہم اہلکار تھے جن سڑکوں سے جنازہ گزرا۔ ان کی دونوں طرف بھیڑ تھی۔ لوگ زمین پر لیٹ کر جنازے کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ لوگ زور زور سے رو رہے تھے۔ انہیں لال باغ میں ان کے والد حیدر علی کی قبر کے بغل میں دفنایا گیا۔ اس کے بعد ٹیپو سلطان کے جنازے میں شریک افراد کو
5,000 रुपए बांटे गए। बेट्स ने लिखा कि रात होते ही माहौल और ज़्यादा गमज़दा हो गया जब बादलों की गरज के साथ ज़बरदस्त आंधी चली। इस आंधी में 2 अंग्रेज़ एहलकार हलाक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। टीपू सुल्तान की तलवार। टीपू सुल्तान के मरने के बाद अंग्रेज़ फ़ौजियों ने सरनगापट्टम को बुरी तरह लूटा। फिर भी टीपू का तख्त, हाथी पर बैठने की चांदी की सीट, सोने और चांदी से बनी प्लेटें, जवाहिरात से जरे ताले और तलवारें, महंगे कालीन, रेशम के बेहतरीन कपड़े और जवाहिरात से भरे बेस बक्से आम फौजियों के हाथ नहीं लगे। टीपू की बेहतरीन लाइब्रेरी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें तारीख़, साइंस और अहादीस के बारे में अरबी, फ़ारसी, उर्दू और हिंदी ज़बानों में 2000 से ज़ायद किताबें थीं। अंग्रेज़ फ़ौज की जानिब से एक हीरे से बना सितारा और टीपू की तलवार वेलिस ली को पेश की गई। सुल्तान के तख्त में जुड़े शेर के सर को विंडसर कासल के ख़जाने में भेज दिया गया। टीपू सुल्तान और मवरारी राव की एक एक तलवारें लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास यादगार के तौर पर भेज दी गई। तब तक अंग्रेज़ों का सामना इंडिया में टीपू जैसे बादशाह से नहीं हुआ था। टीपू के बाद अंग्रेज़ों को जंग में चैलेंज करने वाला कोई नहीं बचा था। एक अंग्रेज़ सहाफ़ी पेट आबिर ने अपने किताब राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ ब्रिटिश पावर ऑन इंडिया में लिखा है कि टीपू सुल्तान की शिकस्त के बाद मशरक़ की पूरी सल्तनत हमारे कदमों में आ गिरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।